أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے محبوبوں کا عرس والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. یقیناً یہ مقدس مہینہ سرکار بغداد تاج الاولیاء سید الاولیاء امام الاولیاء، ہم سب کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، غوث الثقلین، شہباز اللہ مکانی، کندیر نورانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارکہ کا یہ مقدس مہینہ ہے. اسی ماہ کی 11 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس، اور یقیناً اولیاء کاملین کو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے. قرآن مجید سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 62 میرا رب ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. اس آیت مبارکہ میں 2 تاکید حرف کا ذکر ہے. ایک یہ الا، دوسرا ہے انا. جیسے لقد ہے، قد ہے، یہ حرف تاکید ہے، پختگی کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر. لیکن اس آیت مبارکہ میں ایک نہیں بلکہ 2 تاکید کا ذکر ہے. الا انا، خبردار، بے شک. اس جانب اشارہ ہے کہ تاکید جس قدر زائد ہوگی وہ مسئلہ بھی اس قدر اہم ترین ہوگا لوگوں کی ذہن و سوچ کے مطابق. یعنی جس سے بندہ دور بھاگتا ہو تو اس کو تاکید کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے، اور جس سے بہت زیادہ دور بھاگتا ہو اس سے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا یہ مسئلہ بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کفار قریش، کفار مکہ، وہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے نور کے انکاری تھے. تو یہ کیسے ممکن تھا اولیاء کاملین کو مان لیتے ہیں؟
اس لیے فرمایا الا ان، خبردار بے شک، تاکہ تاکیدی گفتگو ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرا رب جانتا ہے کہ یہ تو کفار قریش، کفار مکہ ہے، ان کی نسلوں کے اندر مسلمان پوشیدہ ہے، لیکن حضور کی امت میں کچھ ایسے افراد بھی آئیں گے جو سرے سے اولیاء کامل ہی کا انکار کریں گے، اور ان میں بہت زیادہ فرقے ہوں گے، گروپ ہوں گے۔ بعض اولیاء کاملین کے انکار کرنے والے ہوں گے، تو بعض ان اولیاء کاملین کے فیض و برکات کے انکاری ہوں گے، بعض ان اولیاء کاملین کے کمالات اور کرامتوں کے انکاری ہوں گے، بعض ان اولیاء کاملین کے علم کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو جس قدر حکم سخت تھا، سمجھنے کے اعتبار سے تاکید کے ساتھ ساتھ ذکر کیا تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ تاکیدی گفتگو ہے۔ الا ان، خبردار بے شک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، کیسے کیسے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جبکہ میرے رب نے یہ لفظ قرآن مجید میں صراحتاً ذکر فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ۔ یہ اولیاء، ولی کا معنی دوست، قریب، محبت۔ اب اگر معنی فاعل لیا جائے، معنی ہوگا اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کا دوست، یہ معنی بن جائے۔ اگر معنی مفعول لیا جائے تو اب معنی ہوگا اللہ نے جسے اپنی محبت عطا فرما دی، اللہ نے جسے اپنا قرب عطا فرما دیا، تو فرمایا یہ ہے اللہ کا ولی۔ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کے قریب جانب اشارہ ہے کہ کفار و مشرکین جو ہے دنیا میں بعض افراد کو اپنا مددگار سمجھتے تھے، جسے قرآن مجید میں فرمایا اولیاءہم الطاغوت، وہ ہے ولی من دون اللہ، جسے شیاطین، جنات سمجھ لیا جائے، شریر جنات۔ تو میں اولیاءہم الطاغوت، یہ تو ان کے سرکش شیطان ہیں جن سے وہ مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ بنا ولی من دون اللہ۔ لیکن جب فرمایا اولیاء اللہ، ولی اللہ، تو مانا ہوا اللہ کا دوست، جسے اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب ولی اللہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے، کیسے بندہ بنتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رب عز و جل کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے۔ اب فرشتوں میں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا والوں میں اس کی قبولیت کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ نسبی اعتبار سے دیکھا جائے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، نہ چہرہ دیکھا، نہ نسب، نہ دیگر اشیاء، کوئی شے نہیں ملتی، لیکن روحانی اعتبار سے بندہ اس اللہ کے ولی کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی اتنا نہیں جاتا جتنا اولیاء کاملین کے مزارات پر جانا پسند کرتا ہے۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ سبق کس نے سکھایا؟ فرمایا میرا رب دنیا والوں میں اس کی قبولیت کو پیدا فرما دیتا ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا صوفیاء کرام نے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض سے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اطاعت سے، فرما برداری سے رب تعالیٰ کا نور حاصل کرتا ہے، اس کا دل رب تعالیٰ کی معرفت میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر جب اس کیفیت پہ بندہ آ جاتا ہے تو اب جب وہ دیکھتا ہے تو قدرت الہیہ کے دلائل کو دیکھتا ہے،
جب سنتا ہے تو قرآن مجید کے آیت مبارکہ کو سنتا ہے، اور جب بولتا ہے تو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ جب بندے کی کیفیت اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے تو حدیث قدسی میں ہے کہ میرا رب فرماتا ہے میں اللہ کا جو ولی ہے، یعنی میرا جو دوست ہے، میرا جو ولی ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اشیاء کو پکڑتا ہے۔ یعنی ہاتھ تو اسی کا ہوتا ہے بندے کا، لیکن قدرت رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ اب وہ قدرت الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے، شان قدرت کا مظہر بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو گویا کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن قدرت رب کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کہ کان تو اسی کے ہوتے ہیں لیکن شان قدرت الہی کا مظہر، اب وہ چیز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کان کے اندر ایسی ایسی قدرت و طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ اب وہ سنتا ہے تو قریب کی بھی سن لیتا ہے، دور کی بھی سن لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب شان قدرت کی مظہر اس کی وہ آنکھ بن جاتی ہے، اب وہ قریب سے بھی اس آسانی سے دیکھتا ہے، جس طرح قریب سے دیکھا جاتا ہے آسانی کے ساتھ، فرمایا اسی طرح دور سے بھی وہ آسانی سے دیکھ لیا کرتا ہے، کیونکہ اس آنکھ کے اندر اب کوئی عام شے نہیں بلکہ رب الہی کی قدرت الہیہ موجود ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور رب تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمہ وقت جیسا اس کا حکم ہے اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جس چیز نے اس نے حکم دیا کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، اس سے وہ بچتا ہے۔ جب اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ اسے یہ ساری شانیں عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ پکڑتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے ہاتھ تو اس کا ہے لیکن اس میں قدرت رب کی آ جاتی ہے، تو اس کی یہ شان اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء اور علماء یہ سارے وسیلے و ذریعے ہیں حضور تک رسائی کے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذریعہ اور وسیلہ ہے رب تک رسائی کا۔ یہ سارے زینے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو کہا جائے، کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ نے نئی شان عطا فرمائی ہے، اور اس امت کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبوت کا معاملہ تو مکمل ہو چکا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، ختم نبوت، لیکن ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اولیاء کاملین تشریف لاتے رہیں گے، اس امت کو صحیح راہ کی طرف لگاتے رہیں گے، امت ان اولیاء کاملین کے صدقہ طفیل سیدھی راہ پر آتی رہے گی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے۔ اب اگر یوں دیکھا جائے وہ تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس زمانے کی کیا شان تھی، خیر القرون کرنی کا زمانہ تھا، لیکن سوال تو ہو رہا ہے، پوچھا تو جا رہا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہی کون ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ایک جانب اگر اشارہ کروں میں کہ رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ اہل سنت صحیح العقیدہ کے اندر ہی آپ کو سارے کے سارے اولیاء کاملین تشریف فرما ہوں گے، اسی مسلک، اسی مذہب کے اندر جو کہ حق ہے، سچ ہے، بعینی ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے صحابہ کی تعلیمات تھی اس کے مطابق ہے، اسی میں سارے اولیاء کاملین پائے گئے ہیں۔ تو پوچھا گیا، تو جامع الصغیر کے اندر تو روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا آپ روایت کرتے ہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ فرمایا نظر تمہاری ولی کے اوپر ہو لیکن اس کو دیکھ کر رب کی یاد آ جائے، فرمایا وہ ہے اللہ کا ولی۔ ولایت بہت بڑی خاص شے ہے، کیونکہ زمین کا قرار پہاڑوں کی وجہ سے ہے، لیکن دلوں کا قرار اولیاء کاملین کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ دل قرار پکڑتا ہے، تسلی حاصل کرتا ہے،
اولیاء کاملین کی وجہ سے ایک جنگل ہے، اگر یوں دیکھا جائے اس جنگل کے اندر پتے اس زمین پر موجود ہیں، ہوا آتی ہے پتوں کو اڑاتی ہے، کوئی پتا کس طرف کوئی پتا کس طرف۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان کی زندگی ایک جنگل کی طرح ہے، سنسان جنگل، اور اس کے اندر یہ دل ہے، یہ دل ان پتوں کی طرح ہے جسے مصائب و آلام، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف یہاں وہاں پھینکتی رہتی ہے۔ کبھی بندہ اس جانب ہو جاتا ہے، کبھی بندہ اس جانب ہو جاتا ہے، کبھی بندہ اس جانب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جنگل کا جو پتا جو خشک ہو چکا ہے، جسے ہوا اڑا رہی ہے، اگر اسے کسی مضبوط پتھر کا سہارا مل جائے اب وہ اڑے گا، اب یقیناً وہ سیو ہو جائے گا، بچ جائے گا اڑنے سے، وہ ایک جگہ ٹک جائے گا۔ فرمایا بھی آئی نہیں، اسی طرح اس دل کی حالت ہے کہ جب یہ دل کسی اللہ کے ولی کے دامن سے جڑ جاتا ہے تو اب رب تعالیٰ کی طرف سے ولی اللہ کے صدقے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دین میں استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ یہاں وہ حراج نہیں ہوتا، یہاں وہ پھینکتا ہوا گھومتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو در حقیقت ولی کے دامن سے جوڑ لیا ہے، تو اس کی برکت یہ ہو جاتی ہے۔ اور عالم کی تمام چیزیں بندہ جب انتقال کرتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن اولیاء کاملین کی یہ شان ہے کہ ان کا ساتھ دنیا میں بھی کام آیا اور آخرت میں بھی کام آئے گا اور قبر حشر میں بھی کام آئے گا، کیونکہ میرا رب قرآن مجید سورہ زخرف 25واں پارہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا گہرے دوست جن کی دوستی دنیا میں بڑی پکی تھی وہ بھی بروز محشر ایک دوسرے کو دشمن بن جائیں گے۔ کیا ہوا تمہاری دوستی کو؟ تم تو بڑے اچھی دوستی رکھنے والے تھے، آپس میں اتنی نفرتیں کیسے پیدا ہو گئی؟ فرمایا بروز محشر یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، فرمایا سوائے پرہیزگاروں کے، کہ متقین حضرات جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دنیا میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا پسند کرتے تھے، فرمایا بروز محشر بھی یہ ایک دوسرے سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کی محبت کامل رہی کیونکہ دین کی وجہ سے ان کی محبت تھی، قرب الہی کی وجہ سے ان کی محبت تھی۔ آج اگر ہمارے دل میں اولیاء کاملین کی محبت اگر ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ یہی وہ محبت ہے، یہی وہ صحبت ہے جو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے، اس سے بندہ عبادتوں کے اور قریب ہوتا ہے، اور اولیاء کاملین کی فیض و برکات تجلیات جب نصیب ہوتی ہے تو پھر بندے پر ولایت کا اثر ہو جاتا ہے، اور وہ اثر واضح طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ تعلق رہے، جب تعلق رہے گا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تفسیر روح البیان میں بھی اس جگہ پہ لکھا گیا کہ فرمایا کہ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ بروز محشر میرا رب پکارے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ بروز محشر پکارا جائے گا اے قادریو چلو آؤ اس طرف، اے سہروردیو اس طرف آؤ، اے نقشبندیو اس طرف آؤ، فرمایا یہ اے حنفیو اے شافیو، فرمایا اس طریقے سے ان کے اماموں کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا۔ تو قادری کی کتنی بڑی شان ہوگی جو ضرور غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا کہ جب پکارا جائے گا اے قادریو چلو اس جانب۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ اس چیز کی واضح دلیل ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بروز محشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو آج جس قدر جس کی محبت اللہ کے ولی کے ساتھ خاص ہوگی اس کی شان بھی دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی یہ دوستی اس کو بڑی کامیاب رہے گی، اور اس کے صدقہ طفیل اس کی بخشش و مغفرت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین سے سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ اطراف کے حضرات بڑے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، منفی اثرات و منفی سوچوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اجاگر کرنے والے ہیں، ان کی صحبت سے بچتے رہیے، خوب بچیں، کیونکہ ہمیں تو اولیاء کاملین کی صحبت کو اپنانا ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ہمیں ایسوں کی صحبت اختیار کرنی ہے تاکہ رب تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، بڑے مزے کی بات ہے،
فرماتے ہیں حرم شریف گیا تو حرم کے امام نے مجھ سے پوچھا کہ جسے تم اللہ کا ولی کہتے ہو تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ کیا پتہ کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ نہ ہو اور تم نے اس کا اللہ کا ولی بنا دیا۔ حالانکہ اس حوالے سے میں نے دلیل پہلے دے دی کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ان مقبول بندوں کی مقبولیت کو ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم ان کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام شے نہیں بلکہ یہ تو رب کی طرف سے ڈالی ہوئی بات ہے، تو یہی سب سے بڑی سند ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھ لیا کہ ان کے خاتمے پہ کیا دلیل ہے کہ تم جو ہے وہ ان کی قبروں پر جاتے ہو، فاتحہ خوانی کرتے ہو اور انہیں اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست کہتے ہو، خاتمے کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے، حدیث مبارکہ ہے ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مومن مسلمان جس چیز کو اچھا جانے وہ رب کے یہاں بھی اچھا ہی ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو مسلمان کی زبان، متقین کی زبان، صالحین کی زبان سے یہ لفظ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس حرم مکی کے امام سے، آپ فرماتے ہیں کیا تو نے حضور کی حدیث نہیں سنی انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اب جب ایک صالحین متقین شخص اس چیز کی گواہی دے رہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بس یہ اس کے لیے سند بھی ہے، اس کے لیے کافی بھی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کاملین کی سچی صحبت نصیب فرمائے، ان کی فیض و برکات و تجلیات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پیر کی شب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی شب ہے، خاص اہتمام کرے آپ کی سیرت کے حوالے سے، چونکہ آج صرف ولی کا یہ موضوع تھا، یہ سمجھانا ضروری تھا۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ عز و جل رہی زندگی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کلام ہوگا، بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اب پیر کی شب جو ہے اور منگل کا دن، یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی رات اور عرس کا دن ہے، لہذا خوب ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ گھر میں جو کچھ بنایا جائے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور بالخصوص اس شب جو پیر کی رات ہے اس میں ختم قادریہ شریف کی جہاں محفل سجے وہاں بالخصوص شرکت کرے، بالخصوص، کیونکہ اولیاء کاملین کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے کہ ان کا جب ذکر خیر کیا جاتا ہے اس کے بعد جب دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ تو تاج الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ ان کے بارے میں تو بڑے بڑے اکابرین علماء دین اور بڑے بڑے علماء ربانیین نے بہت باتیں تحریر فرما دی ہے کہ جن کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کے عرس والی رات ہو اور ہم اصال ثواب کر لیں تو یقیناً ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کاملین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔